پروفیسر حبیب الرحمان صاحب جو کہ صدر ہیں علماء و مشائخ چیئرمین پاک پتن، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پروفیسر حبیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ محترم طلباء کرام اور معزز مہمانان گرامی، پروفیسر عادل ابراہیم صاحب نے یوم تاسیس کا بڑے بہترین انداز سے تعارف کروایا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج یہاں پر جمع ہونے کا ہمارا کیا مقصد ہے۔ یوم تاسیس کس کا ہے؟ تاسیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی بنیاد رکھنا۔ مسلم لیگ جماعت کی بنیاد آج سے 119 سال پورے ہو گئے ہیں۔ آج 119 سال بعد آج ہم یہاں پہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تذکرے کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے کسی کی تاریخ کا تذکرہ کریں گے، لوگ پوچھیں گے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ مجھے یہ ہسٹری کیوں سنا رہے ہیں؟ ہسٹریاں، تاریخ، ماضی، یہ قوموں کو جگانے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ تاریخیں پڑھ کے، اپنے اسلاف کو پڑھ کے انسان کی سوئی ہوئی غیرت وہ زندہ ہو جائے۔ وہی 119 سال پرانی بات کو آج آپ کی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ، پاکستان میں بہت ساری اس نام پہ جماعتیں آئی ہیں، کاف ہے، جیم ہے، نون ہے، کئی جماعتیں اپنے اپنے ناموں پہ مسلم لیگ کو پسند کیا، اچھا نام ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صرف نام اچھے رکھ لینے سے بات نہیں بنتی۔ مقصد تب پورا ہوتا ہے کہ جب اس نام کی لج رکھی جاتی ہے، اس کا احساس کیا جاتا ہے، اس پہ پہرا دیا جاتا ہے۔ آج آپ کے ہمارے بزرگ جنہوں نے یہ نام رکھ کے یہ قوم کو بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ پہرا دیں گے، ہم بتائیں گے کہ اصل مسلم لیگ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ 119 سال پہلے اصل میں حقیقی طور پر جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ اس پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ نے ایک بہت خوبصورت ٹکڑا دیا ہے، اللہ نے بہترین خطہ دیا ہے، اللہ نے یہاں پر اسلام کی دین کی آزادی دی ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی ہندو بنیا نہیں پوچھ سکتا۔ میرا بڑا پیارا بھائی بشیر بھٹی، اللہ کی قسم، یہ ایک علاقے کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی ایک دن بھی مدرسے میں نہیں پڑھا، بڑے آسن انداز سے آپ کو بڑا خوبصورت پیغام دے رہے تھے۔ میرے عزیزو، اس ملک پاکستان کی قدر کرنا سیکھو۔ آج کوئی جماعت اٹھتی ہے، کوئی آج فرقہ اٹھتا ہے، کوئی آج ایک جتھا اٹھتا ہے، چند لوگوں کو ساتھ ملا کے کبھی فوج کے خلاف، کبھی پاکستانی اداروں کے خلاف، کبھی جماعتوں کے خلاف آپس میں لڑائی کا ماحول بنا دیا گیا، ایک دوسرے کے مخالف کر دیا گیا۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، یاد رکھو، مسائل، معاملات، اختلافات گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ دو بھائیوں کا اختلاف ہو جائے، باپ کبھی بھی دونوں میں سے کسی ایک کو گھر سے باہر نہیں نکالتا، ان کی صلح کرواتا ہے۔ کل پریمیئر اسکول کے اندر ایک سیمینار تھا، عطا اللہ غلزئی ہمارے بزرگ مسلم ٹیچرز فورم پاکستان کے صدر تھے، چیئرمین تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، او میرے عزیزو، ایک بہت بڑا جو اس وقت ملک میں فتنہ کھڑا ہوا ہے، ہاں کبھی فوج کے خلاف ہے، کبھی حکومتوں کے خلاف ہے، کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان جو ہوئے پڑے ہیں،
میرے عزیزوں انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت کی. سارے سیمینار کا خلاصہ تھا ہمارا کام کیا ہے, ہم ان جماعتوں کو اکٹھا کریں, ہم ان کے قائدین کے ساتھ ملاقاتیں کریں, ہم فوج کے سربراہان سے ملیں اور ان آپس میں بھائیوں کے آپس میں اختلافات کو, ان کے آپس میں لڑائیوں کو, ان کے آپس میں فتنوں کو, ان کے اختلافات کو ختم کر کے ان کی آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں. اور واللہ ہمارا یہ کام ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو فیس بک کی نظر کریں گے, ہم فوج کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہمارا جو دشمن ہے, ازلی دشمن, وہ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ کی قسم اس سے وہ اس پہ خوش ہوگا. یہ آپس میں لڑ پڑے, ان کی لڑائیاں آپس میں شروع ہو جائیں, ہمیں ان کے پاس جانا نہ پڑے. اور ان کو بڑا پتا ہے ان کے پاس گبرو جوان ہیں, ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے تگڑے مسلمان ہیں. آج ان کو اگر اسلام کی, آج اگر ان کے اندر جہاد کی روح پھوٹ نہیں جائے, کھڑے ہو جائیں گے, کبھی بھی ہندوستان کو سانس نہیں لینے دیں گے. ان کو بہت پتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو آپس میں نونیوں کو, جیمیوں کو, کافیوں کو, انصافیوں کو, ان ساری جماعتوں کو آپس میں لڑا دو اور کوئی کام نہ کرو. یہ کام باہر بیٹھا دشمن کرتا ہے. ہمارے چند بیچارے کم پڑے ہوئے کم عقل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, نہیں دیکھتے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں پہ کھڑے ہو جاتے. یوم تاسیس سے ایک پیغام ہے, ذہن سازیاں کرو اپنے بچوں کی, بھائیوں کی, طالب علموں کی, اپنی جماعتوں کے رہنماؤں کی. یوسی تک اپنے آپ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک ان کو پیغام دے, او بھائی پاکستان کی قدر کرو, پاکستان کی عزت کرو. واللہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ قرآن میں مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے. ایک بستی تھی, قریہ تھی, علاقہ تھا, بڑا مطمئن تھا, ہاں بڑا امن والا تھا. اللہ کی طرف سے یاتیہا رزقہا, اللہ کی طرف سے بڑا وافر مقدار میں رزق بھی آ رہا تھا. اللہ کی نافرمانیاں بغاوتیں شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھوک کو اور خوف کو مسلط کر دیا. یاد رکھو میرے عزیزو, آج اس پاکستان کے ایک ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ملی ہوئی بہت بڑی نعمت کو اگر آج ہم ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کا ساتھ دیں گے, واللہ اللہ کی قسم اللہ یہ اپنی نعمتیں ہم سے چھین لے گا اور خوف اور بھوک ہم پر مسلط کر دے گا. میرا پیغام یہی ہے, آئیے ہم آپس میں لڑنے کی بجائے, دست و گریبان ہونے کی بجائے میرے عزیزو واللہ آپس میں صلح کی بات کریں. یوم تاسیس کا یہی پیغام ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.